شاہنواز صاحب انڈیا سے، میں نے ایک کرتا خریدا ہے جس میں 20% ریشم ہے سلک اور 80% کاٹن ہے، تو کیا ایسے کرتے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 50% بھی ریشم ہونا اور 50% غیر ریشم ہے تو بھی جائز ہے۔ تانا بانا ہوتا ہے نا کپڑے میں، ایک دھاگا ریشم کا ایک بغیر ریشم کے، تو بھی جائز ہے۔ تو اس سے زیادہ ہوگا تو پھر جائز نہیں ہوگا، لیکن یہ اس ریشم کی بات ہو رہی ہے جو ریشم کا کیڑا ریشم بناتا ہے، جو خالص ریشم ہوتا ہے۔ آج کل جو ریشم آ رہا ہے عام طور پہ وہ خالص نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ تو ویسے ہی جائز ہے۔ کراچی سے کسی نے پوچھا اگر کوئی رشتہ دار بزرگ بیمار ہو اور بہت تکلیف میں ہو اور اس میں اس کی صحت یابی کی دعا کرنے کے بعد جوانی میں اس کے مرنے کی دعا مانگ لوں۔ اچھا، اس کی صحت یابی کی دعا کرنے کے بعد نادانی میں اس کے مرنے کی دعا مانگ لوں؟ اچھا، جوانی نہیں، نادانی میں، اور ان کا انتقال ہو جائے تو کیا میں اس کی قاتل ہوں؟ حالانکہ میں نے کوئی نفرت میں یہ دعا نہیں کی تھی، ان کی تکلیف ختم ہو جائے اس لیے دعا کی تھی۔ جب سے ان کا انتقال ہوا ہے مجھے یہ احساس جرم ہے کہ میری وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے، اور میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ بھی کر لی ہے، لیکن پھر بھی مجھے پچھتاوا ہے، تو کیا کوئی کفارہ ہے اس بات کا؟ نہیں جی، آپ قاتل نہیں ہیں، آپ نے ان کی خیر خواہی میں دعا مانگی تھی تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ویسے بہتر یہی ہے کہ مرنے کی دعا نہ مانگا کریں، عافیت کی اور صحت کی مانگ لیا کریں دعا، لیکن آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، آئندہ احتیاط کریں بس۔ اور اگر آپ کی دعا کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے تو آپ تو پھر مستجاب الدعوات ہیں، آپ نے تو جس کو انتقال کروانا ہو آپ سے دعا کروا لیں۔ بہرحال اس سے کوئی آپ کو کا شمار انشاءاللہ قاتلوں میں نہیں ہوگا، آپ نے استغفار بھی کر لیا کافی ہے، آئندہ کسی کی موت کی دعا نہ مانگا کریں، عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔